بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علی محمد وعلی محمد من قرأ القرآن وهو شباب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله عز وجل مع صفرة الكرام وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة صلوات اللهم صل على محمد. برادران عزیز، مومنین کرام، سامعین محترم، پچھلے اتوار کو آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات ایک مقدمے کے سلسلے میں عرض کی تھیں، جس کا اصل میں مختصراً دہرا دوں، اور آج چونکہ بجلی بھی نہیں ہے اس لیے کوشش کروں گا کہ زیادہ آپ کے مزاحم نہ رہوں. یقیناً گرمی ہے، پسینہ بھی ہے، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے روزے میں اذیت بڑھ جاتی ہے. میں کوشش کروں گا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے مطالب کو سمیٹ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. عزیزان محترم، پچھلے اتوار کو آپ کی خدمت میں مختصراً عرض یہ کیا تھا کہ پروردگار عالم جس طرح سے ہماری اس حیات مادی میں بہار آتی ہے، خزاں آتی ہے، اسی طرح سے پروردگار عالم کی رحمت کی بھی بہار کے مہینے ہیں، فصل بہار ہے. اور وہ فصل بہار پروردگار کی شروع ہوتی ہے رجب کے مہینے سے آغاز کرتی ہے. اور فرق دنیا کی بہار اور آخرت یعنی اللہ کی بہار میں فرق یہ ہے، رحمت کی بہار میں فرق یہ ہے کہ بہار اپنے آغاز میں، دنیا کی بہار اپنے آغاز میں اپنے کمال پر ہوتی ہے، اپنے جوبن پر ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ڈھلتی جاتی ہے اور گرمی اور خزاں میں آ کر ختم ہو جاتی ہے. لیکن پروردگار کی بہار کا کمال یہ ہے کہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہاں سے ہی اس کی تمام اور اکمال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اس میں اضافہ ہی اضافہ ہے. رجب سے یہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کا کمال جا کے رمضان پر ہوتا ہے. اور رمضان کا یہ مہینہ جس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھوک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر، یہ رمضان اصل میں مقصد ہے پروردگار کا. وہ مقصد کیا ہے کہ جب بدن بھوکا ہوتا ہے، کیسی بھوک یہ یاد رکھیے گا، خداوند نہیں چاہتا کہ ہم اتنے بھوکے رہیں کہ ہماری جان ہی نکل جائے، آدمی بے ہوش ہو جائے. یہ جو کراچی میں متاسفانہ ہلاکتیں ہوئیں اور اتنے بہت سارے لوگ بیچارے جاں بحق ہو گئے، یہ ساری کی ساری اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ لوگوں کا دین کے حوالے سے ایک غلط کانسیپٹ. اللہ تعالیٰ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص، کسی نفس، کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا پروردگار. اب اگر آپ نے فرض کیجئے کہ روزہ رکھا تھا اور آپ کو کوئی ایسا ایشو پیش آ گیا، آپ مزدوری کرنے پہ یا دوپہر میں کسی کام میں دھوپ میں کرنے پہ مجبور ہو گئے اور اب سر چکرا رہا ہے یا کچھ ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اسی وقت روزہ افطار ہیں. یہ روزہ توڑنا نہیں کہلاتا، وہاں پر واجب ہے روزہ افطار کرنا، اس لیے کہ آپ کی خاطر رمضان ہے، رمضان کی خاطر آپ نہیں ہیں. روزہ آپ کی خاطر ہے، آپ روزے کی خاطر نہیں ہیں. ٹھیک ہے کہ ہمارا مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ نے کسی ایسی عبادت کو ہم سے نہیں مانگا کہ جس میں انسان کی جان چلی جائے. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے پروردگار کی جانب سے. لہٰذا وہاں پر کیا ہے، آپ پر واجب تھا افطار کرنا. تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کیسز ایسے ہوں درمیان میں کہ جنہوں نے روزے کے چکر میں اور اس بے وقوفی میں روزہ نہیں افطارا، پانی نہیں پیا، سن اسٹروک ہوا، گرمی لگی، لو لگی اور انتقال ہو گیا. تو ہو سکتا ہے، امکان ہے، ورنہ ویسے تو خدا کی رحمت بہت واسعہ ہے، یقیناً خدا اپنی رحمت سے مغفرت کرنے والا ہے، وہ الگ بحث ہے. لیکن اگر طبق اصول و قواعد بات کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے سوال ہو جائے کہ جب تم پر واجب تھا روزہ ختم کرنا تو تم نے روزہ ختم کیوں نہیں کیا. اس لیے کہ یہ بھی رحمت خداوندی کا حصہ ہی ہے کہ وہ انسان کو اس کی تکلیف سے زیادہ زحمت میں نہیں ڈالتا. خوب، میں بحث سے ادھر ادھر ہو جاؤں گا. جو بھوک مانگی گئی تھی وہ کیا، افراد و تفرید کے درمیان. نہ اتنا بھوک ہو کہ انسان حال سے بے حال ہو جائے، نہ اتنا پیٹ بھر کر کھاؤ کہ چلنا دوبھر ہو جائے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے، 2 گھنٹے تک سانس ہی نہ لی جائے. دونوں، نہ افراد نہ تفرید. بلکہ کیا قاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا، دسترخوان کا قاعدہ یہ بتلایا کہ اس وقت تک کھاتے رہو جب تک بھوک باقی رہے، اور جب تک بھوک باقی ہے یعنی تھوڑی سی بھوک باقی ہے ہاتھ کھینچ لو. یعنی مثلا
یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے ایک روٹی کھاتے تھے تو اب آدھی کھانا شروع کر دیں، نہیں، ایک ہی روٹی کھائیں، آخری کے ایک دو نوالے، وہی جس سے آپ پیٹ بھرا کرتے تھے اپنا، وہی جس سے سیری کا احساس ہوتا ہے، وہی آخری ایک دو نوالے چھوڑنے کی بات ہو رہی بس۔ کیوں؟ یہ جو ہلکی سی بھوک ہے، جسم کو ہلکی سی بھوک کا احساس روح کی حیات کا باعث بنتی ہے، روح زندہ رہتی ہے، روح بیدار رہتی ہے۔ میں نے آپ سے پچھلے اتوار کو بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کروں گا، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، سحری کے بعد والی نماز اور افطار سے پہلے والی نماز کے درمیان میں فرق محسوس کیجئے۔ سحری کے بعد، اب سحری میں کیا ہوتا ہے، خصوصاً ہمارے نوجوان دوست کوشش کرتے ہیں اتنا کھا لو، اتنا پی لو کہ پورا روزہ گزر جائے، حالانکہ وہ 2 یا 4 گھنٹے میں ہضم ہو جانا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں بچتا۔ اب اتنا کھا لیا، جو اب نماز پڑھنے گئے ہیں تو نہ جھکا جا رہا، نہ سجدے میں جایا جا رہا، نہ رکوع ہو رہا، ایسے ہی ہے نا فجر کی نماز۔ لیکن جب آپ مغرب پر کھڑے ہوتے ہیں، جب پیٹ خالی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ آپ یقین کیجئے، اگر انسان کے اوپر اضطراب کی کیفیت نہ ہو، پیاس کی شدت کی کیفیت نہ ہو، تو تھکن کا احساس ضرور ہوتا ہے، خستگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن اگر ذرا سی توجہ نماز کی طرف آپ زیادہ کریں گے تو آپ کو نماز میں مزہ آنے لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب رکوع میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اب سجدے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہوتا انسان کو۔ تو وہ جو سکون، وہ جو آرام ملتا ہے، وہی وہ روحانی کیفیت ہے جس کے پیچھے ہم جانا چاہتے ہیں۔ یہ وہی ہے، یہیں سے سٹارٹ لگے گا، یہیں سے آگے بڑھنا ہے، اسی کیفیت کو برقرار رکھنا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ بھوک رمضان کی ہمیں دکھلا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مقصد ہے پروردگار کا، تاکہ ہماری روحیں بیدار ہوں، اور صرف احساس کا مرحلہ ہے۔ ہم اگر ہر نماز، ہر پورے سال اسی احساس کو بیدار رکھیں تو ہر آگے آنے والا رمضان ہمارے لیے پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا، پہلے سے زیادہ بامعنی ہوتا چلا جائے گا، پہلے سے زیادہ روحانی تر ہوتا چلا جائے گا۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ نوجوان خاص طور پر، دیکھیے جوانی ایک ایسی شے ہے کہ جس میں انسان بظاہر اپنے آپ کو لگام میں نہیں رکھ سکتا، کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، لیکن پروردگار چاہتا اسی جوان سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال اس کا چاہے جتنا بھی یہ کنٹرول سے باہر ہو، چاہے اس کی جوانی جتنا بھی اس کو آگے کی طرف لے کر جا رہی ہو، تب بھی اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، اس کا دامن پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، اس کے اندر درک کا جو مرحلہ ہے وہ ایک سن رسیدہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ بس آپ اگر چاہیں کہ نماز کے لطف کو درک کرنا چاہیں، یہ ایام آپ کے لیے آمادہ ہیں۔ دوسری طرف آج جو روایت بیان کی، امام فرما رہے ہیں کہ من قرأ القرآن وہوا شاب مؤمن، کہ جس نے قرآن پڑھا، قرآن کی قراءت کی، کس حالت میں؟ کہ وہ ایک ایسا جوان مومن ہے۔ دیکھیے غیر مومن سے بات نہیں کر رہے مولا۔ کیوں؟ غیر مومن جو ہوتا ہے، یہاں پر یہ باقاعدہ ایک لائن ہے، یہ یاد رکھیے گا، غیر مومن سے غیر مومن ہی مراد ہے۔ غیر مومن سے وہی مراد ہے جو آپ سمجھ بھی رہے ہیں، غیر مومن سے وہی مراد ہے۔ غیر مومن، مومن کے علاوہ سب، جو بھی مومن کے علاوہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی اس کے اوپر تاثیر نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ پچھلے میں نے گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ہماری یہ روح جو ہے، یہ رابطہ پیدا کرتی ہے کس کے ساتھ؟ پروردگار کے ساتھ۔ ہماری روح کا ہمارے بدن کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ جیسے کہ سواری کا سوار کے ساتھ، سوار کا سواری کا، راکب کا مرکب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں چاہتا ہے سوار اپنے سواری کو لے جاتا ہے، راکب جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ جس طرح سے ہماری روح کا ہمارے جسم کے اوپر تعلق ہے، امام کا اسی طرح سے پوری کائنات کے اوپر تصرف ہوتا ہے۔ امام کا تصرف اسی طرح سے پوری کائنات پر ہوتا ہے جیسا میری روح کا تصرف، میری روح کا اختیار میرے بدن پر ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو پروردگار سے وصل کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں میں نے عرض کیا تھا نا پچھلے اتوار کو کہ یہ جو اتصال ہے روح کا پروردگار سے، کیونکہ جو ذریعہ بننا ہے جسم نہیں ہے، روح ہے، ہماری اصل جو ہے وہ روح ہے۔ روح بیدار ہوگی، توجہ کرے گی۔ لِكُلِّ شَيْءٍ باب وباب العبادہ الصوم۔ اللہ تعالیٰ نے کس لیے خلق کیا ہمیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے نہیں خلق کیا انسان اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ بس ہمارا ہدف تخلیق کیا ہے؟ عبادت۔ اور معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ لِكُلِّ شَيْءٍ باب، ہر شے کے لیے دروازہ ہے، ہر شے کے لیے دروازہ ہے۔ دروازے سے کیا مراد ہے؟ دروازے سے مراد کیا یہ لکڑی لوہے کا دروازہ؟ نہیں، مراد یہ نہیں ہے۔
ہر شے لازمات ہے، ہر شے کا دروازہ اس شے کی حسب اس کے مطابق ہوگا. وہ شے معنوی ہوگی، دروازہ معنوی ہوگا، باب معنوی ہوگا. مادی ہوگی تو دروازہ مادی ہوگا. لیکن باب کا اصل معنی کیا ہے؟ باب دروازہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ آنے جانے کے لیے، تردد کے لیے آنا جانا کرتے ہیں. یہ آنا جانا کیا ہے؟ یہ آنا جانا اندر کی شے کا باہر کی شے کے ساتھ اتصال ہے. دیکھیے یہ مسجد ہے، اس مسجد کا دروازہ ہے. مسجد کا یہ حصہ باہر کے ساتھ جو اب اگر آپ کہیں کہ یہ یہاں سے متصل ہے تو کوئی آپ کی بات پہ نہیں مانے گا. کھڑکی، روشن دان، کوئی اور سوراخ، کچھ بھی آپ تصور کر لیجئے، اس کا مقصد باہر سے اتصال پیدا کرنا نہیں ہوتا. کوئی ہوتا ہے اس لیے کہ ہوا آ جائے، کوئی اس لیے ہوتا ہے کہ روشنی آ جائے. یہ نہیں ہوتا کہ باہر سے اتصال پیدا کیا جائے. اتصال، رابطہ پیدا کرنے والی شے دروازہ ہے. توجہ فرمائی آپ نے. یعنی آپ سے کہیں کہ میں مسجد میں آیا گیا تو لوگ فوراً یہ سمجھیں گے دروازے سے آیا گیا، اس لیے کہ مسجد میں آنا جانا، مسجد میں اتصال صرف دروازے سے ہی متصور ہے. آپ کہیں میں مسجد سے آیا گیا اور مراد کھڑکی ہو، روشن دان ہو، سوراخ ہو، چھت ہو، تو کوئی نہیں سمجھے گا یہ. بلکہ دروازوں کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرنا شریفوں کا پیشہ نہیں ہے، چوروں کا پیشہ ہے. بس اتصال دروازے سے. اس لیے باب کیا ہے؟ اتصال. یہ جو فرمان لکل شیء باب، یعنی ہر شے کا اتصال کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے. متصل ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی مقام ہے، کوئی نہ کوئی شے ہے. اور عبادت کا باب، یعنی اگر آپ عبادات سے اتصال پیدا کرنا چاہتے ہیں، عبادات سے متصل ہونا چاہتے ہیں، تو باب العبادت الصوم، عبادتوں کا دروازہ، عبادتوں کا اتصال کا مقام روزہ ہے. روزہ رکھیں گے تو عبادتوں سے اتصال پیدا ہو سکتا ہے. اب یہیں پہ بہرحال گرمی زیادہ ہے، لیکن آپ کی جوش ولایت کے لیے بھی ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ اب جو پروردگار کا نبی فرما رہا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ. دروازے سے کیا مراد ہے؟ دروازے سے مراد پھر وہی کوئی کنڈا اور لکڑی اور دروازہ نہیں ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ علی باب ہے. یعنی کیا؟ کہ اگر پیغمبر سے اتصال پیدا کرنا چاہتے ہو تو علی کے بغیر پیغمبر سے اتصال ممکن ہی نہیں ہے. امیر المومنین علی علیہ السلام کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے پیغمبر سے. دروازہ اسی لیے دروازہ کا باب کا کیوں کہ اگر پیغمبر سے اتصال پیدا کرنا چاہتے ہو تو علی کے علاوہ جو راستہ اختیار کرو گے غلط ہے. علی کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرو گے تم پیغمبر سے اتصال پیدا نہیں کر سکو گے. تو اگر علی سے اتصال پیدا نہیں کیا، پیغمبر سے اتصال پیدا نہیں ہوگا. اور اگر پیغمبر سے متصل نہیں ہوئے تو خدا سے متصل نہیں ہو سکتے. توجہ فرمائی آپ نے. یہ باب کا مطلب کیا ہے کہ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو علی کے پاس جاؤ، اور جو علی کے پاس پہنچا وہ رسول، اور جو رسول کے پاس پہنچا وہ خدا. تو پس علی در واقع خدا سے اتصال کا نام ہے. علی علیہ السلام سے متصل ہونا یعنی خدا سے متصل ہونا. اور عبادات سے متصل ہونے کے لیے کیا فرمایا؟ صوم، روزہ رکھو، تم عبادات سے متصل ہونا شروع ہو جاؤ گے، تمہارا کنیکشن عبادات کے ساتھ پیدا ہو جائے گا. اب یہ ایک طرف سلسلہ جو میں نے عرض کیا. بس ایمان، ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ ایمان. عبادات کے لیے ایک دروازہ صوم ہے، دوسرا دروازہ کہ جس کے ذریعے سے یہ ساری عبادتیں اللہ سے متصل ہوں گی وہ امام ہے. اب میں یہاں پہ مفصل بحث اس طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ میں ایک خاص مقصد کی طرف. بس صرف مومن. اب آپ کو اللہ نے یہ شرف حاصل کیا کہ آپ ایک با ایمان خاندان میں پیدا ہوئے. شرف ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ آپ ایک با ایمان خاندان میں پیدا ہوئے. یہ ایمان آپ کو خود بخود آپ تک پہنچ گیا، یہ اللہ کی آپ کے اوپر عنایت ہے. لیکن اس حالت ایمانی میں اگر جوان، اب جوان کو خود مخاطب ہو کر امام فرما رہے ہیں کہ جوان، نوجوان اگر اپنی جوانی حالت ایمان میں قرآن پڑھے، اب اس ایمان کا ایک اور معنی بھی کیا جا سکتا ہے. وہ معنی کیا ہے؟ کہ قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے قرآن کو تلاوت کرے، اس ایمان کے ساتھ کہ یہ پروردگار کا کلام ہے، میرے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اگر قرآن کی قراءت کرے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے تو امام فرما رہے ہیں. دیکھیے امام کے فرمانے کا مطلب، امام کے کلام کا مطلب کیا؟
کہ یہ گارنٹیڈ ہے، ایسا حتماً ہوگا، آپ بغیر پریشانی کا عمل کیجئے، یہاں 100% گارنٹی ہے۔ کیا فرمایا کہ جس نے جوانی میں قرآن کو تلاوت کیا، اختلط القرآن بلحمہ و دمہ، عجیب منزل ہے یہ کہ قرآن اس کے گوشت اور خون کے ساتھ مختلط ہو جاتا ہے، مخلوط ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا گوشت، آپ کا خون قرآن بن سکتا ہے اگر آپ اسی جوانی میں قرآن سے اپنے آپ کو متصل کر لیں۔ اور کوئی زیادہ زحمت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا اور قرآن سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ دیکھو عزیزوں، اگر کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، میں خصوصاً نوجوانوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، بزرگان یقیناً مستحضر ہیں، خصوصاً نوجوانوں سے، آپ اگر اچھے اسکول میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو جو داخلے کا امتحان ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے یا آسان؟ مشکل ہوتا ہے۔ جتنے اچھے کالج، جتنے اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہیں گے اتنا سخت امتحان دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سخت، جتنا اونچا معیار ہوگا اتنا سخت امتحان ہوگا۔ اگر آپ کو مقام سمجھ میں آ جائے، مثلا آپ کو ایک یونیورسٹی کے بارے میں یہ سمجھ میں آ جائے کہ اگر میں اس یونیورسٹی میں چلا گیا تو پھر میری کامیابی مکمل ہے، پکی ہے، پھر مجھے جاب آرام سے مل جائے گی، میری زندگی میں کامیابی گارنٹیڈ ہو جائے گی، حتماً مجھے ملے گی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اس یونیورسٹی تک پہنچنے کے لیے اپنا سارا زور لگا دیں گے، ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس یونیورسٹی تک پہنچنا گویا اپنی کامیابی کی تضمین کرنا ہے، اپنی کامیابی کی ضمانت کرنا ہے۔ مثلا کراچی میں NED یونیورسٹی انجینئرنگ کے بچوں کے لیے، میڈیکل کالج، میڈیکل کے طلاب کے لیے، IBA ایڈمنسٹریشن کے بچوں کے لیے کیا ہے، ایک جسے کہنا چاہیے کہ ان کے لیے ایک ارمان کے طور پر ہوتا ہے، ایک ایسا ارمان ہوتا ہے ان کا کہ اگر یہاں ہم چلے جائیں تو گویا ہماری کامیابی پکی۔ IBA سے بچہ MBA کر لے، جاب فوراً مل جاتی ہے، NED سے انجینئرنگ کر لے، جاب اچھی فوراً مل جاتی ہے، اچھے میڈیکل کالج سے پڑھ کر نکل جائے تو فوراً اچھی جگہ پر جاب مل جاتی ہے، لہذا تضمین، ضمانت ہو جاتی ہے۔ امام ضمانت دے رہے ہیں آپ کی کامیابی سے، کس درجے کی کامیابی ہے؟ قرآن سے اگر آپ ربط ہو جائیں تو اب آپ پہلے کامیابی کا درجہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر آپ نے جوانی میں قرآن پڑھ لیا تو آپ پہنچیں گے کہاں؟ یہ تو جو مرحلہ ہے کہ قرآن آپ کا خون اور گوشت بن جائے گا، ایک مرحلہ ہے، یہ دنیا کا۔ کامیابی کیا ہے؟ کہاں پہنچیں گے؟ فرمایا کہ وَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ صَفْرَةِ الْكَرَامِ، صفرا سفیر کی جمع ہے، کرام کرامت مند کی جمع ہے، کرم کی جمع کرام ہے، یعنی ایسے فرشتے کہ جو پروردگار کے نزدیک با کرامت ہیں، پروردگار کے نزدیک مقبول ہیں، مقرب فرشتے، تقرب الہی کا وہ درجہ جو اللہ نے صرف بعض فرشتوں کو عطا کیا ہے وہ آپ کا منتظر ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے مقام پر پہنچ جائیں جہاں سوائے مقرب فرشتوں کے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا تو راستہ قرآن ہے، ایک مرحلہ۔ ایسے سفیر کے جو با کرامت ہیں، سفیر، فرشتہ سفیر کی مانند ہوتا ہے نا، پیغام لاتا ہے پروردگار کا، ایک معنی۔ لیکن بعض نے کہا نہیں، سفیر سے مراد انبیاء ہیں، اس لیے کہ فرشتے تو رابطہ ہے خدا اور انبیاء کے درمیان، لوگوں کے درمیان اصل سفیر کون ہے؟ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو اگر سفرۃ الکرام کا معنی یہاں پہ انبیاء کیا جائے تو ہم جانتے ہیں نا کہ فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ٹھیک ہے کہ سارے انبیاء من حیث نبی برابر ہیں، لیکن بعض کے درجات اللہ نے بعض کو دیے نا اولا۔ بھئی ہر ایک کو خلیل نہیں بنایا، ہر ایک کو کلیم نہیں بنایا، ہر ایک کو روح اللہ نہیں کہا، ہر ایک کو صفت اللہ نہیں کہا، بعض کو کہا، بعض کو کتاب دی، بعض کو نہیں دی، بعض کو اولی العزم بنایا، بعض کو نہیں بنایا، سب کو سب کچھ بنایا، کسی کو سید المرسلین نہیں بنایا۔ توجہ ہے نا؟ تو یہ جو اللہ نے بعض کو بعض درجات دیے ہیں، تو اب جب یہاں پر سفرۃ الکرام کہہ رہا ہے اور مراد پیغمبر یا انبیاء ہوں تو پھر عام نبی نہیں بلکہ نبیوں میں بھی جو صاحب کرامت نبی ہے وہ مراد ہے۔ پس وہ جوان جو جوانی میں
ایمان کی حالت میں قرآن پڑھ لے، قرآن سمجھ لے، تو گویا اللہ کے نزدیک وہ اس کے انبیاء میں سے ہوتا ہے۔ اور بھی روایتیں ہیں جو اسی مطلب پہ دلالت کرتی ہیں۔ ایک مرحلہ۔ دوسرا، وَكَانَ الْقُرْآنُ حَجِيزًا عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، قیامت کا دن کیا ہوگا یہ بہرحال ایک بڑی تفصیلی بحث ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، بس ایک شبہ کی بات کر کے میں جلدی تمام کروں گفتگو۔ خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک شبہ جو بعض خطیبوں نے، بعض شاعروں نے اس خاطر کہ اپنی تھوڑی سی داد مل جائے، تھوڑی سی ذرا سلسلہ گرم رہے مجلسوں کا، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ بڑی آسانی سے ہم عذاب سے نکل جائیں گے، ہے نا؟ بعض کے ذہنوں میں یہ ڈال دی بات کہ اگر عذاب ہوگا تو کچھ دنوں کا عذاب ہوگا، بالآخر ہم نے جنت میں جانا ہے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ بات ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جو شخص گناہگار ہو، اگر قیامت میں اس کا گناہ ایسا بھی ہوا کہ اس کی شفاعت ممکن نہ ہو سکی اور اس نے جہنم میں جانا ہوا، تو خدا اس کو جہنم میں بھیجے گا، لیکن اگر ایمان کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ مرا ہے بالآخر، تو آخر میں جنت میں ضرور پہنچے گا۔ اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھیں؟ یہ جو کچھ دن ہیں، یہ کچھ دن سے کیا مراد ہے؟ کچھ گھنٹے، کچھ مہینے، کچھ سے کیا مراد ہے؟ یہ جو تفکر ہے عزیزوں، یہ کوئی ہمارے دین میں نیا نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ یہودیوں سے مخاطب کر کے کیا کہتا ہے کہ یہودی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں، اگر ہمیں بھی عذاب ہوا بھی تو تھوڑا بہت عذاب ہوگا، پھر ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو پروردگار نے ان سے فرمایا کہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ لیا اس چیز کا؟ کوئی وعدہ لیا ہے اس بات کا تم سے کہ تمہیں تھوڑے دن عذاب کر کے جنت میں بھیج دے گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ لہٰذا اس طرح کا کوئی خیال دل میں رکھنا قرآن کی تعلیمات، اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہے، ایسا کچھ نہیں۔ ایک مرحلہ۔ دوسرا، دیکھیے فرض کیجئے یہ جسے ہم تھوڑی مدت کہہ رہے ہیں، اس تھوڑی مدت پہ کبھی غور کیجئے۔ قیامت جو ہے جب آ جائے گی تو قیامت کے بعد کی زندگی کیا ہے؟ کوئی حد ہے؟ کوئی حدود ہے؟ قیامت کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہیں گے آپ بتائیے؟ کتنا عرصہ؟ ابدی زندگی ہے۔ قیامت کے بعد زندہ ہونے، یہ جو دوسری حیات آپ کی آنی ہے اس زندگی کے بعد، وہ حیات ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ پھر یعنی اب یہ دیکھیے، ہمیشہ کے لیے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ جنت میں پہنچ گئے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر جہنم پہنچ گئے بعض کیسز میں تو ہمیشہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو ایمان کو ختم کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، ان میں سے ایک گناہ اپنے سے کمزوروں کے اوپر ظلم ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ظالم حکمران ہیں صرف یہی ہیں جو جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گرمی ہو رہی ہے، اب یہ مثلا یہ حالات، بجائے اس کے کہ لوگوں کے لیے آپ مہیا کریں سلسلہ تاکہ لوگوں کی جانیں بچیں، آپ الٹا بجلی جا رہی ہے، حالات اور خراب ہو رہے ہیں۔ سب کچھ کر سکنے کے باوجود لوگوں کی زندگی وہ تنگ رکھی ہے، انہوں نے ہماری زندگی اجیرن بنائی ہے۔ جا سکتے ہیں جنت میں؟ ایک بھی نہیں جا سکتا جنت میں۔ جو عذاب یہ اپنے سر پر لے رہے ہیں، ویسے تو ہم تعین کنندے نہیں ہیں، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم طے کریں کون جنت میں کون جہنم میں جائے گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں رکھی ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظالم حکمران یہ جنت میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس نے ظلم کیا، اور یہ حکمران تھا، اتنی بڑی قوم پہ ظلم کیا، ہر بندے کا گناہ اس کے سر پر ہے، یہ جائے گا۔ صرف یہ نہیں عزیزوں، گھر کے اندر وہ ساس جو بہو پر ظلم کر رہی ہے، یہ اس ظالم حکمران سے فرق نہیں ہے۔ ان دونوں میں صرف فرق یہ ہے کہ اس کو صرف ایک بندہ ملا ہے ظلم کرنے کے لیے، اس کو پوری قوم ملی ہے ظلم کرنے کے لیے۔ دونوں میں فرق صرف یہ ہے، وہ باپ جو اپنے بچوں پر ظلم کر رہا ہے، وہ بہو جو اپنے ساس سسر پہ ظلم کر رہی، کوئی بھی، وہ بیٹا جو اپنے ماں باپ پر ظلم کر رہا، کوئی بھی، کیا ہے مسئلہ؟ اس کے ظلم کا دائرہ یہ ہے، یہ اس کو اتنا موقع ملا، یہ اتنا ظلم کر رہا ہے، آپ اس کو بڑی جگہ پر بیٹھا دیں گے، یہ بڑے پیمانے پر ظلم شروع کر دے گا۔ تو بھائی موقع کے حساب سے کر رہا ہے تو حساب بھی موقع کے حساب سے ہوگا۔ تو یہ جو سانسیں بہوؤں پہ ظلم کرتی ہیں یا بہویں سانسوں پر ظلم کرتی ہیں، یہ اس خوشی میں نہ رہے کہ ہم نے ایک آدمی پہ ظلم کیا معاف ہو جائیں گے جلدی، نہیں، تمہیں موقع ایک پہ ظلم کرنے کا ملا تھا، 100 پہ ملتا تو تم 100 پر ظلم کرتے، تو تمہارا حساب اسی حساب سے ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ یزید، فرعون اور نمرود کے ساتھ محشور ہوں، اگرچہ وہ کوئی حاکم نہ ہو،
وہ کوئی حکمران نہ ہو، انہوں نے خدائی کا دعویٰ نہ کیا ہو، لیکن ان کی حرکتوں اور نمرود کی حرکت میں کوئی فرق نہیں تھا، اس لیے اللہ ان کو ان کے ساتھ محشور کرے گا۔ پھر اگر اب ایک فرض ایسا نکال لیں، ایک فرض، اول تو ممکن نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تھوڑی دیر کے لیے، یہ تھوڑی دیر کتنی ہوگی؟ حیات ابدی کا تھوڑا کتنا ہوتا ہے؟ کتنا ہوتا ہے؟ 1 مہینہ تھوڑا ہوتا ہے، 2 مہینہ تھوڑا ہوتا ہے، 3 مہینہ، 1 سال، 100 سال، 200 سال، 1,00,000 سال۔ حیات ابدی کے مقابلے میں جو بھی فگر آپ لے کر آئیں گے وہ تھوڑی کہلائے گی۔ تو یہ جسے آپ تھوڑی کہہ رہے ہیں، اگر 1,00,000 سال ہوئے تو جہنم میں 1,00,000 سال رہنا پسند کریں گے کیا؟ یہ تو میں نے 1,00,000 سال کی سٹوری سنائی آپ کو۔ دوسرے، اگر آپ ایک اور فرض پر آ جائیں، 1 گھنٹے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے جہنم کا چکر لگا کر آنا ہے بس تم نے، تو عزیزوں یہ گھنٹہ تھا، گھنٹہ، 1 سیکنڈ جسے کہتے ہیں نا، سیکنڈ، لہجہ، 1 لہجے کا عذاب انسان خدا کا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھ لیں ہم نے، یعنی واقعاً اگر خدا کہنا کہ 1 سیکنڈ کا، تو ہم یہ کہیں گے پروردگار نہیں، جسے تو سخت عذاب کہتا ہے وہ خدا جانے کتنا سخت عذاب ہوگا۔ ہمارا ہاتھ آگ میں چلا جائے تو کتنی دیر تک تکلیف ہوتی ہے؟ ہاتھ جل جائے، جسم جل جائے، کتنی دیر تک تکلیف ہوتی ہے؟ اس آگ کا مقابلہ جہنم کی آگ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی روایتوں میں صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ جہنم کی آگ کو اگر 70 مرتبہ بجھایا جائے پانی میں تو جو آگ بنے گی وہ دنیا کی آگ سے مراد جو ہے وہ ماچس کی آگ ہے، چولہے کی آگ ہے؟ نہیں، دنیا کی آگ سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو سخت ترین آگ تم متصور کر سکتے ہو، وہ آگ جو لوہا پگھلا دیتی ہے، وہ آگ جو پتھر پگھلا دیتی ہے، اس آگ کو کہہ رہے ہیں دنیا کی آگ سے مراد وہ آگ ہے جو لہجے بھر میں انسان کو بھسم کر دے، ختم ہو جائے انسان۔ تو دنیا کی آگ تو آپ کو جلا کے ختم کر دے گی، احساس ختم ہو جائے گا۔ قیامت کی آگ جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، ایک طرف، دوسرا آپ ختم نہیں ہوں گے، دوسرا مرحلہ نہیں ختم ہوں گے، وہاں درد باقی رہنا ہے، وہاں جسم باقی رہنا ہے، وہاں صرف درد ہے۔ اب تصور کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا، خدا ہی صرف ہمیں اپنی پناہ میں رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو جوان قرآن کو اپنی جوانی میں پڑھ لے، کان القرآن حجیزاً عنہ یوم القیامہ، تو قرآن اس کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے پاس، کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہت آسان سمجھتے ہیں قیامت برپا ہوگی اور اہل بیت ہمیں پکاریں گے اور ہم دوڑتے ہوئے جائیں گے اہل بیت کے پاس پکڑ کے ان کا دامن۔ نہ عزیزوں، اتنا آسان نہیں ہے۔ خود اہل بیت سے جو روایتیں ملی ہیں آپ پڑھ کر دیکھیں، اتنے سخت مراحل ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد، اللہم صلی اللہ علیہ، جیسی بی بی محترمہ امیر المؤمنین کی ماں ہونا، پیغمبر اکرم نے جس کو ماں کہا، جس کا جنازہ پڑھایا، اس سے پہلے قبر میں لیٹے اپنا کرتا دیا، کرامتوں کی انتہا جس بی بی پر ہے وہ قیامت کے خوف سے لرز رہی ہے۔ تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کوئی شے آپ کو استحکام دے سکے، آپ کی حفاظت کر سکے، تو قرآن کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا میں بھی کامیابی کی گارنٹی ہے، آخرت میں بھی گارنٹی۔ لہٰذا اگر سختی، اب وہ سختی بس میں 5 منٹ اور لوں گا عزیزوں، وہ سختی کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے۔ 70% قرآن کے الفاظ عربی کے اردو میں جو الفاظ ہیں وہ برابر ایک جیسے، 70% الفاظ ایک جیسے ہیں، 30% الفاظ پر آپ نے کام کرنا ہے۔ کتابیں موجود ہیں، کورس موجود ہیں، جس طرح سے آپ اور کوئی کورس رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کمپیوٹر سیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک 3 مہینے کا کورس ہے مفاہیم القرآن کا۔ آپ آپس میں بھی، یعنی کتاب خرید کے ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں بھی تیاری کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ آپ قرآن پر کریں گے، قرآن ایک دفعہ آپ اپنی محنت کریں، 2 دفعہ محنت کریں، تیسری دفعہ میں قرآن آپ کے لیے روان ہو جائے گا، آپ کو ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور پڑھتے چلے جائیں گے، سمجھتے چلے جائیں گے۔ دقت 4 چیزیں ہیں جو قرآن آپ سے چاہتا ہے: تلاوت، تدبر، عمل اور تبلیغ۔ قرآن پڑھیں، قرآن کی جو پڑھا اس کے اوپر سوچیں، سوچنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنا روزانہ کا روٹین بنا لیں۔ اگر آپ روزانہ کا روٹین بنا لیں، قرآن کی کل کتنی آیات ہیں؟
6666 एक अंदाज़ा। इनमें से बाज़ आयतें बहुत ही छोटी हैं, अगर आप तकरीबन हिसाब किताब निकालेंगे आखिर में बड़ी मुश्किल से 3000 आयतें बनती हैं, छोटी बड़ी मिक्स करने के बाद। यानी रोज़ाना की 2 आयतें भी अगर आप लगा लें 3000 का मतलब 10 साल। 10 साल में आप 10 साल बड़ा टाइम लगता है ना, लेकिन गुजरते हुए नहीं पता लगता। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि ये तय करके कि मैं हर रोज़ कुरान की 2 आयतों पढ़ूंगा, उसके ऊपर जो है वो सोचूंगा और अमल करूंगा, तो 10 साल के बाद हो सकता है आपको ये इफ्तिखार हासिल हो जाए कि मैंने कुरान की हर आयत पे तदब्बुर करके अमल किया है। तो कुरान के बारे में आप खुदा को कह सकते हैं कि परवरदिगार मैंने इस किताब को छोड़ा नहीं। और आप कुरान पर अमल करेंगे, कुरान न दुनिया में आपको छोड़ेगा ना आखिरत में छोड़ेगा। यहाँ फ़ज़ाइल की एक दुनिया है अगर मैं बयान करने पर आऊँ, लेकिन मकसद नहीं है। अज़ीज़ों, आज का दिन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं यूँ जुमले कहूँ, रहमतुल लिल आलमीन के लिए माह रहमत के वसत में एक ऐसा गम पेश आया है, दरपेश हुआ है कि उस गम ने रहमतुल लिल आलमीन, जो आलमीन के लिए रहमत है, को पूरे 1 साल तक हज़ीन रखा। यानी ये तो वो हुज़्न है जो पैगंबर को छोड़ नहीं रहा, वरना जनाब खदीजा की इस जुदाई का गम सारी उम्र पैगंबर को रहा है। जब कभी जनाब खदीजा का जिक्र आता, पैगंबर के चेहरे से हुज़्न के आसार, आंसू टपक पड़ते। जब जनाब खदीजा को याद किया, ये कहकर याद किया कि खदीजा से बेहतरीन मेरा साथी कोई नहीं। पैगंबर अपना साथी कह रहे हैं, अपने लिए मददगार कह रहे हैं। मलिकतुल अरब लक़ब है बीबी का। बाज़ लोग जनाब खदीजतुल कुबरा की दौलत के बारे में इश्कालात पैदा करते हैं कि जनाब खदीजतुल कुबरा की इतनी दौलत थी, इतनी नहीं थी, इतना मशहूर कर दिया वगैरह वगैरह। मैं उनसे सिर्फ़ एक सवाल ये किया करता हूँ कि एतराज़ करने के लिए, कीड़े कांटे निकालने के लिए सिर्फ़ अहले बैत के फ़ज़ाइल ही मिले हैं? यानी जो भी आपने शुबा पैदा करना है, इश्काल पैदा करना है, वो सिर्फ़ अहले बैत के फ़ज़ल, दुनिया में और कोई नहीं मिला आपको? जनाब खदीजा की दौलत के बारे में आप चूँ चरा कर रहे हैं कि इतनी थी या नहीं थी, इतनी ज़्यादा हो सकती है या नहीं। कभी उन साहब की दौलत पर बात किए, गौर किया उस मामले पर जिस पर बाज़ लोगों को तारीख़ ने गनी बना दिया? भाई बने या नहीं बने, क्या वाक़या है तारीख़ का, है आपके जहनों में? क्यों गनी कहलाते? वाक़या क्या बयान हुआ तारीख़ में? कहा कि जी मदीना हिजरत हुई तो कुछ कुएँ थे जो यहूदियों के थे, उन्होंने पानी पीने से मना कर दिया। अब मुसलमानों के पास पीने का पानी नहीं है, तो उन साहब ने कुआं ख़रीद कर दे दिया अपने माल में से और वक्फ कर दिया, इसलिए गनी कहलाए। तो कभी आपने तारीख़ में इस वाक़े को जाकर ढूंढने की कोशिश की है कि हकीकत क्या है? आयतुल्लाह जाफ़र मुर्तज़ा आमली अस्सही मिन सीरत नबी आज़म, आज तक तारीख़ में सबसे बड़ी मुफस्सल और तहलील के साथ लिखी जाने वाली सीरतुन नबी 35 जिल्दें अरबी में है। खुदा उनकी उम्र दराज करे, उनके कलम को इस्तेदाद दे, उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे कि वो इससे ज़्यादा। सीरत अस्सही मिन सीरत अली इब्न अबी तालिब 40 जिल्दों में, इतनी मुफस्सल तहलील के साथ आज तक नहीं लिखी गई। खुदा उनकी उम्र को तुलानी और बाबरकत करार दे और इस तरह के वो चीज़ें हमारे लिए छोड़ कर जाएं दुनिया से। इस मकाम पर आकर एक अजीब बयान लिखते हैं, 8 कुओं के नाम गिनवाए हैं, नाम तारीख़ में, इन्हीं की तारीख़ में से खुद लिखते हैं कि मदीना में हिजरत के वक्त ये 8 कुएं फिर भी वक्फ थे। हर कोई इन 8 कुओं से पानी पी सकता था, इन कुओं पर किसी के साथ कोई पाबंदी नहीं थी। 8 कुओं के नाम लिए हैं तारीख़ में, नाम मौजूद हैं। ये तो नाम मौजूद है, जिनके नाम नहीं होंगे वो कितने होंगे? एक मरहला। दूसरा मैं एक सवाल करता हूँ, मेरा सवाल यह है कि आप ये बतलाइए कि खिलाफत के ग़ज़्ब होने के बाद से लेकर 25 साल तक, खिलाफत ग़ज़्ब हुई, 25 साल तक अमीरुल मोमिनीन क्या करते रहे?
کیا کام تھا امیر المومنین کا؟ بتائیں، کیا مشہور کام تھا امیر المومنین کا؟ کیا کیا کرتے تھے؟ امیر المومنین کنویں کھودا کرتے تھے، زمین کو آباد کیا کرتے تھے، وہ باغ جو اس کنویں سے آباد ہوتا تھا کنویں سمیت وقف کر دیا کرتے تھے۔ سینکڑوں کنویں امیر المومنین نے اس 25 سال میں کھودے، سینکڑوں جگہوں کو آباد کیا اور وقف کر دیا۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، ایک امیر المومنین سینکڑوں کنویں کھود سکتے ہیں، سینکڑوں مسلمان مل کے ایک کنواں نہیں کھود سکتے تھے؟ کو کنواں کھودنا کو بہت بڑی فنکاری ہے، کنویں کھودنے میں کو بہت مشکل لگتی ہے۔ ایک امیر المومنین سینکڑوں کھود سکتے ہیں، سینکڑوں مل کر ایک کنواں نہیں کھود سکتے تھے؟ کتنی مشقت لگتی جو کہ ایک کنویں کے اوپر کسی کو آپ نے تاریخ میں ساری جتنی بھی سخاوت ہے ان کے گلے میں ڈال دی۔ کبھی اعتراض کیا آپ نے؟ نہیں کیا۔ آنکھوں میں چبھتی ہے آپ کی خدیجہ کی دولت، چبھے گی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جتنی بھی تھی مجھے سے غرض نہیں، مجھے غرض نہیں ہے اس سے کہ کتنی دولت تھی، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ خدیجہ نے اتنی دولت دی کہ قرآن کی آیت نے اتر کے کہا کیا الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک عائلا فاغنا، اے نبی ہم نے تمہیں عائل پا کر غنی کر دیا۔ اور تمام مفسرین متفق علیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غنا، یعنی کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ جو غنی مطلق ہے، وہ پروردگار جو غنی مطلق ہے، وہ اپنے پیغمبر کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے عائل پا کر غنی نہیں کیا۔ تو خدا جس دولت کے بارے میں یہ کہے کہ اے نبی اس دولت نے تجھے غنی کر دیا، تو وہ خدا ہی جانتا ہے وہ دولت کتنی ہوگی۔ میں نے عائل کا ترجمہ جان بوجھ کے نہیں، کبھی موقع ملا انشاءاللہ کروں گا۔ یہ جو تنگ دست اور فقیر ترجمہ کیا جاتا ہے یہ غلط ترجمہ ہے، ایک خاص اعتبار سے غلط سے مراد یہ کہ بعض علماء نے ایک خاص پیرائے میں ترجمہ کیا ہوتا ہے، یعنی اس کے لوازم کو ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ 100% خدا نخواستہ میں علماء پہ اعتراض نہیں کر رہا، 100% یعنی کیا ہوتا ہے؟ لوازم کو سامنے رکھ کے یا سمجھانے کی غرض سے کیا ہوتا ہے، ورنہ عائل کا اپنا ایک خاص معنی ہے۔ انشاءاللہ میں کبھی موقع ملا عرض کروں گا۔ تو جس بی بی کی دولت کو خدا یہ کہہ دے کہ اے نبی ہم نے تمہیں اس کے ذریعے سے تمہیں ہم نے غنی کر دیا، تو خدا جانے وہ دولت کتنی ہوگی۔ ہمیں سے اعتراض نہیں، جس پر مہر تصدیق پروردگار نے لگا دی ہے وہ غنی ہیں، اس کے علاوہ سب ایسے ہی ہیں۔ تو تاریخ میں اگر کوئی غنی کہلانے کے قابل ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے اور کوئی نہیں، جس نے اپنی ساری دولت اس طرح سے دے دی کہ پھر پیغمبر کے اپنے گھر میں بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ غزہ پہنچانے کے لیے ملکۃ العرب بہرحال جتنی بھی دولت مند تھیں اتنی تو تھیں کہ اپنے گھر سے کبھی پہاڑوں پر پیدل نہیں جایا کرتی تھیں، لیکن پیغمبر کی محبت ہے کہ غار حرا تک بی بی کھانا لے کر پیدل جایا کرتی۔ پیروں میں زخم ہو جاتے ہیں لیکن پیغمبر بھوکے نہ رہیں، اس کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ ایسی بی بی کہ جس کے جدائی کے غم نے پیغمبر کو 1 سال تک محزون رکھا، وہ بی بی کہ جس کو دنیا میں اس کی وفات سے پہلے اللہ نے سلام بھجوایا، وہ بی بی جس کے لیے آسمان سے جبرائیل کفن لے کر آئے کہ اے پیغمبر اللہ نے جناب خدیجہ کے لیے کفن بھیجا، اے پیغمبر اللہ نے جناب خدیجہ کو سلام دے۔ وفات کے وقت میں میری بی بی کو کوئی اور پریشانی نہیں ہے، لیکن پیغمبر کو بلوا کر بی بی ایک بات کہہ رہی ہے یا رسول اللہ کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی سوال کوئی شکایت کچھ نہیں، میں راضی بے رضا ہوں، میری زہرا بہت چھوٹی ہے، میری فاطمہ میری زہرا کا خیال رکھنا۔ میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں صرف اتنا عرض کروں گا، بی بی جب تک رسول رہے رسول نے تو پوری کوشش کی کہ زہرا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن بی بی جیسے ہی جناب رسول اکرم کی آنکھ بند ہوئی ہے، کچھ دنوں میں تمہاری زہرا پر امت نے اتنے ظلم ڈھائے ہیں کہ 75 دنوں میں زہرا کی رنگت بدل گئی۔ 75 دنوں میں ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں تمہاری بیٹی پر کہ 75 دنوں میں بیٹی تمہاری وہ بیٹی جو شاب ابو طالب کی 4 سالہ تکلیفوں میں جس نے اف نہیں کی تھی، 75 دنوں میں زہرا کو امت نے اس طرح سے رلایا ہے کہ بی بی قبر رسول پر بیٹھ کر اپنے بال کھول کر یہ ماتم کیا کرتی تھی، یہ گریہ کیا کرتی تھی کہ سبت علیہ
مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالے. اب بابا آپ کے بعد مجھ پر ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر یہ روشن دنوں پر پڑتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اور اس مظلومیت میں زہرا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ کس طرح سے شریک ہے کہ وہاں مکہ میں جنت المعلیٰ میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مزار ہے جو دھوپ میں ہے، جس کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے، جس کے گنبد اور مینار کو ڈھا دیا گیا. یہاں جنت البقیع میں زہرا کا مزار ہے. اپنی ماں کی طرح سے غریب بیٹی ہے جس کی قبر پر سایہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس کی قبر کے اوپر کوئی پانی چھڑکنے والا نہیں ہے، جس کی قبر کے نزدیک جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. کوئی اس مزار کے نزدیک نہیں جا سکتا. جس طرح سے ماں غریب ہے اسی طرح سے یہ بیٹی بھی غریب ہے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار الہ اس رحمت کے مہینے میں، قرآن کی بہار کے مہینے میں، بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم قرآن سے اپنے اتصال کو برقرار کر سکیں. بار الہ ہمارے خصوصاً نوجوان کے جن کے دل پاکیزہ ہیں، بار الہ ان کو قرآن سے محبت عنایت فرما. بار الہ ہمارے بزرگوں کو، جتنے بھی ہمارے بزرگان ہیں، بار الہ ان کو عاقبت بخیر فرما، ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. قرآن کو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین دوست اور ساتھی قرار دے. بار الہ اس رحمت کے مہینے میں خصوصاً اس سارے علاقے جس میں گرمی ہو رہی ہے، بار الہ باران رحمت کو جاری فرما. بار الہ شیعان حیدر کرات جہاں جہاں ہیں دنیا میں ان کے حفظ و امان، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. بار الہ جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن، اہل بیت دشمن، انسان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. بار الہ فلسطین اور اسی طرح سے برما کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما. بار الہ بقیہ تمام مقامات پر شیعوں میں آپس میں اتحاد اتفاق عنایت فرما. رہبر انقلاب اسلامی حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. تمام جتنے بھی مراجع اعظام ہیں خصوصاً شیخ نمیر اور جس طرح کے بزرگان کی حفاظت فرما. بار الہ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی حفاظت فرما. بار الہ جنت المعلیٰ جنت البقیع کے تعمیر کا جو سلسلہ ہے اس کو فراہم فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ امام کے انصار و اعوان میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایجوکیشنل سوسائٹی بچوں اور بڑوں کے لیے پر مبنی مختلف نئے تربیتی انداز کے اور تفریحی مقامات جس میں خرافات اور دور حال بچوں کی تربیت، اخلاقی معیارات، آنے والے مسائل اور ان کا حل کو اندرونی اور خارجی اور اس طرح کے مختلف طرز اور خوبصورتی کے. اس کے علاوہ فکری درس فوراً بعد سیارت امامی تیار میں پابندی کے ہیں تاکہ نئی نسل بلکہ فکری سطح کو آج ہی www.lmes.com اپنے کمال پر ہوتی ہے، اپنے جوبن پر ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ڈھلتی جاتی ہے اور گرمی اور خزاں میں آ کر ختم ہو جاتی ہے. لیکن پروردگار کی بہار کا کمال یہ ہے کہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہاں سے ہی اس کی تمام اور اکمال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اس میں اضافہ ہی اضافہ ہے. رجب سے یہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کا کمال جا کے رمضان پر ہوتا ہے. اور رمضان کا یہ مہینہ جس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھوک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر، یہ رمضان اصل میں مقصد ہے پروردگار کا. وہ مقصد کیا ہے کہ جب بدن بھوکا ہوتا ہے، کیسی بھوک یہ یاد رکھیے گا، خداوند نہیں چاہتا کہ ہم اتنے بھوکے رہیں کہ ہماری جان ہی نکل جائے، آدمی بے ہوش ہو جائے. یہ جو کراچی میں متاسفانہ ہلاکتیں ہوئیں اور اتنے بہت سارے لوگ بیچارے جاں بحق ہو گئے، یہ ساری کی ساری اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ لوگوں کا دین کے حوالے سے ایک غلط کانسیپٹ.
اللہ تعالیٰ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص، کسی نفس، کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا پروردگار۔ اب اگر آپ نے فرض کیجئے کہ روزہ رکھا تھا اور آپ کو کوئی ایسا ایشو پیش آ گیا، آپ مزدوری کرنے پہ یا دوپہر میں کسی کام میں دھوپ میں کرنے پہ مجبور ہو گئے اور اب سر چکرا رہا ہے یا کچھ ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اسی وقت روزہ افطار ہیں۔ یہ روزہ توڑنا نہیں کہلاتا، وہاں پر واجب ہے روزہ افطار کرنا، اس لیے کہ آپ کی خاطر رمضان ہے، رمضان کی خاطر آپ نہیں ہیں۔ روزہ آپ کی خاطر ہے، آپ روزے کی خاطر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ہمارا مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ نے کسی ایسی عبادت کو ہم سے نہیں مانگا کہ جس میں انسان کی جان چلی جائے، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے پروردگار کی جانب سے۔ لہٰذا وہاں پر کیا ہے، آپ پر واجب تھا افطار کرنا۔ تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کیسز ایسے ہوں درمیان میں کہ جنہوں نے روزے کے چکر میں اور اس بے وقوفی میں روزہ نہیں افطارا، پانی نہیں پیا، سن اسٹروک ہوا، گرمی لگی، لو لگی اور انتقال ہو گیا، تو ہو سکتا ہے، امکان ہے، ورنہ ویسے تو خدا کی رحمت بہت واسعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، من قرأ القرآن وهو شباب مؤمن اختلط القرآن بلحمہ ودمہ وجعلہ اللہ عز وجل مع صفرة الکرام وکان القرآن حجیزا عنہ یوم القیامہ۔ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً خدا اپنی رحمت سے مغفرت کرنے والا ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن اگر طبق اصول و قواعد بات کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے سوال ہو جائے کہ جب تم پر واجب تھا روزہ ختم کرنا تو تم نے روزہ ختم کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ بھی رحمت خداوندی کا حصہ ہی ہے کہ وہ انسان کو اس کی تکلیف سے زیادہ زحمت میں نہیں ڈالتا۔ خوب، میں بحث سے ادھر ادھر ہو جاؤں گا۔ جو بھوک مانگی گئی تھی وہ کیا؟ افراد و تفرید کے درمیان، نہ اتنا بھوک ہو کہ انسان حال سے بے حال ہو جائے، نہ اتنا پیٹ بھر کر کھاؤ کہ چلنا دوبھر ہو جائے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے، 2 گھنٹے تک سانس ہی نہ لی جائے۔ دونوں، نہ افراد نہ تفرید۔ بلکہ کیا قاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا؟ دسترخوان کا قاعدہ یہ بتلایا کہ اس وقت تک کھاتے رہو جب تک بھوک باقی رہے، اور جب تک بھوک باقی ہے، یعنی تھوڑی سی بھوک باقی ہے، ہاتھ کھینچ لو۔ یعنی مثلا یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے ایک روٹی کھاتے۔ برادران عزیز، مومنین کرام، سامعین محترم، پچھلے اتوار کو آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات ایک مقدمے کے سلسلے میں عرض کی تھیں، جس کا اصل میں مختصراً دہرا دوں، اور آج چونکہ بجلی بھی نہیں ہے اس لیے کوشش کروں گا کہ زیادہ آپ کے مزاحم نہ رہوں۔ یقیناً گرمی ہے، پسینہ بھی ہے، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے روزے میں اذیت بڑھ جاتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے مطالب کو سمیٹ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ عزیزان محترم، پچھلے اتوار کو آپ کی خدمت میں مختصراً عرض یہ کیا تھا کہ پروردگار عالم جس طرح سے ہماری اس حیات مادی میں بہار آتی ہے، خزاں آتی ہے، اسی طرح سے پروردگار عالم کی رحمت کی بھی بہار کے مہینے ہیں، فصل بہار ہے، اور وہ فصل بہار پروردگار کی شروع ہوتی ہے رجب کے مہینے سے آغاز کرتی ہے، اور فرق دنیا کی بہار اور آخرت یعنی اللہ کی بہار میں فرق یہ ہے، رحمت کی بہار میں فرق یہ ہے کہ بہار اپنے آغاز میں، دنیا کی بہار اپنے آغاز میں